أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وصلى الله على النبي الكريم. سورة البقرہ آیت نمبر 243. احکام علمیہ، احکام عملیہ، احکام تدبیریہ، احکام جدلیہ اور اس کے بعد احکام تدبیریہ، یہ 4 قسم کے احکام 242 نمبر آیت تک گزر چکے تھے الحمدللہ. جب آیت کا اختتام ان الفاظ میں کیا، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ تمہارے لیے آیات اور احکام بیان کر دیے گئے ہیں. یہ اس لیے اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، یعنی ان احکام پر عمل کرنے والا عاقل ہوگا. اور احکام کو چھوڑنے والا کون ہوگا؟ اس صورت کے شروع میں بھی جب احکام علمیہ ختم ہو رہے تھے تو وہاں تفصیلی باتیں کی کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، وہ بیوقوف ہوں گے جو ان احکام کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ایک طرف گند ہو اور دوسری طرف خزانے ہوں تو خزانوں کو چھوڑ کر گند کی طرف وہی جائے گا جو بے عقل ہوگا، اور خزانوں کی طرف بھاگ بھاگ کر وہ آئے گا جو عقل مند ہوگا. تو یہ احکام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمتوں کے خزانے ہیں. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ زمین پر کیسے چلنا ہے تاکہ کبھی نقصان نہ ہو، کیسے رہنا ہے تاکہ کبھی زوال اور عزت پر نشان نہ آ سکے، حرف نہ آ سکے. تو یہ ہمیں نہیں پتہ تھا کیونکہ ہم نے اپنی مشین کو خود تخلیق نہیں کیا. ہماری مشین کو اللہ نے بنایا، اسی نے تخلیق کیا، پھر اسی نے رہنے سہنے کے طور طریقے اور آداب اور احکام ارشاد فرمائے. یوں جا کر بندہ کمال کو پہنچ گئے. ریت کے جو ذرے تھے کمال تک پہنچ گئے، جن پر ستارے بھی گویا رشک کرتے ہیں. وہ تبھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکام کو انہوں نے اپنے اوپر مزین کیا. تو اب اس کے بعد کیا شروع ہو رہا ہے؟ الم تر الی الذین خرجوا سے سورۃ البقرہ کے 2 حصے یوں سمجھیے کہ 2 چیزیں اس میں بیان ہوگی، الاحکام والتاکیدات. کیونکہ سورۃ البقرہ کا جو دعویٰ تھا وہ یہی تھا نا، ہدی الایمان والصلاح، کہ اللہ نے رہنمائی کرنی ہے اعتقاد کی بھی اور اعمال کی بھی، والزجر عن الکفر والفساد، تاکہ کفر اور ہر قسم کے فساد سے ڈانٹ اور زجر ہو، اس سے بندہ بچ کر رہے، دور ہو کر رہے. تو اس کے لیے 2 چیزیں اہم اور بڑی بڑی بیان کی گئی، ایک تھی احکام اور دوسری تھی تاکیدات. اللہ نے احکام اور تاکیدات کے ذریعے پوری صورت کو سمیٹا اور اس کو سمجھایا. یہ پوری صورت ایک کتاب کی حیثیت ہے، اسی لیے اس صورت کو کتاب الہدا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور فسطاط القرآن بھی اس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کا ایک خیمہ ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. جس طرح کسی کو کوئی بندہ کہیں جا رہا ہو تو اس کو جو ہدایت کار ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ بھائی یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اس کو چند احکام اور آداب بتا دیتا ہے. اور پھر جب وہ تیار ہو کر نکلنے لگتا ہے نا تو پھر چند جملے تاکیدی بولتا ہے، بھئی دیکھیں دھیان کریں، ہم نے آپ کو فلاں بات بھی بتا دی تھی، فلاں بھی بتا دی تھی، فلاں بھی سمجھا دیا تھا. یہ جو تاکیدی حکم ہوتا ہے یہ بندے کو اور زیادہ پختہ اور رہنما
ثابت ہوتا ہے۔ تو یوں کر کے اللہ نے احکام اور تاکیدات ارشاد فرمائی۔ اب جیسے بیان کیا نا کہ احکام تو ختم ہو گئے، 4 قسم کے احکام تھے، احکام علمیہ، احکام عملیہ، احکام جدلیہ، احکام تدبیریہ۔ وہ 4 قسم کے احکام جو ہے 14 قسموں میں جا کر بیان ہوئے۔ تو اسی طرح اب یہاں سے تاکیدات بیان ہو رہی ہیں، یہاں سے تاکیدات بھی 14 ہوں گی۔ 10 قسم کے احکام وہ تھے جن کا تعلق اصلی جیسا تھا، اور 4 احکام جو آخری تھے وہ ذیلی تھے۔ تو اسی طرح یہاں جو 10 تاکیدات ہوں گی ان کو تاکیدات الاحکام کہیں گے، اور 4 جو اگلی تاکیدات آئیں گی ان کو ذیلی اور تاکیدات الاموال کہیں گے۔ تو یوں اب اس کے بعد جو ہے نا سورۃ البقرہ کے اختتام تک انشاءاللہ تاکیدات الاحکام کا ایک لمبا سلسلہ چلے گا، لیکن ایک خوبصورت سیٹ اپ کے ساتھ۔ وہ کس طرح کہ پہلے آپ نے جو احکام نوٹ کرنے ہیں، 14 احکام میں سے 10 احکام اصلیہ اور 4 احکام ان کے ذیل، یہ ذہن میں رکھ کر اب آگے چلنا ہے کہ ہر حکم کے اوپر ایک ایک تاکید پیش کی گئی۔ جس طرح 10 قسم کے احکام تھے، اسی طرح 10 قسم کی اب تاکیدات شروع ہو رہی ہے۔ تو اب سب سے پہلا حکم کیا تھا، اب اس پر آنے والی تاکید پڑھ لیں۔ سب سے پہلا حکم تھا احکام علمیہ، یعنی اعتقاد رکھنے والے احکام، کہ تمہارے عقیدے کیسے ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک حکم جس کی تفصیلات 5 ارشاد فرمائی تھی سورۃ البقرہ کے شروع میں۔ تو احکام علمیہ میں وہی ایک ہی حکم تھا، کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ زمین پر آنے والوں تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح کہ وہاں سبق میں بھی بتا دیا تھا کہ جیسے ہی عبادت کا تذکرہ آتا ہے تو چند مراسم ذہن میں آ جاتے ہیں کہ بس جی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنے، قربانی اور بس روزے رکھنے ہیں، یہی کام۔ حالانکہ یہ تو ایک حصہ ہے، ٹوٹل 5 حصے ہیں جو پہلے یہاں بنی اسرائیل والے چھوٹے سے رکوع کے اندر عبادت کی 5 تفصیلات گزر چکی ہیں۔ تو یوں کر کے عبادت اس کو کہتے ہیں، یعنی خلاصہ جس کا یہ ہے کہ ہر حکم قرآن کا ماننا یہ عبادت ہے۔ بس اللہ کریم نے بتا دیا پہلا حکم کہ اعتقاد تم نے یہ رکھ کر چلنا ہے کہ جو بھی حکم آیا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، وہ کرنا ہے، جو بھی منع آیا اس سے بچنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی جو ٹریننگ کروائی جنت میں، 2 چیزوں کی ٹریننگ تھی۔ ایک تھی اللہ نے ان کو احکام حکم سکھائے، حکم کی تربیت، اور ایک تھی منع کی تربیت۔ یعنی ایک فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم یہاں ٹھہرو، یہی حکم ہے، بڑے سکون کے ساتھ رہو۔ گویا زمین پر جتنے بھی احکام آئیں گے وہ تمہارے سکون کے لیے ہوں گے، اس میں کوئی اللہ کا تھوڑا ہی فائدہ ہے۔ سارے نافرمان بن جاؤ، اللہ کی کوئی حکومت میں کمی پیشی نہیں آ جائے گی، سارے فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی حکومت کو بڑی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تمہارے عمل کرنے نہ کرنے میں کوئی محتاج نہیں۔ اس کا مطلب ہے زمین پر جتنے بھی احکام آئیں گے وہ تمہارے اپنے سکون اور فائدہ کے لیے ہوں گے۔ تو جتنی بھی ہم حتیٰ کہ نماز بھی پڑھتے ہیں نا، وہ ہمارے جسمانی اور روحانی فوائد ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی حیران ہوتے ہیں کہ نماز کا حکم کتنا خوبصورت ہے، کروڑوں قسم کی دوائیوں سے بچاتا ہے۔ تو جتنے بھی احکام ہو گئے، اب اللہ نے ایک چیز سے منع کیا تھا۔ منع کیوں کیا تھا درخت سے؟ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی درخت کے ساتھ دشمنی تھی، ورنہ درخت کا نام بتا دیتے۔ بس اللہ نے ٹریننگ دی، تربیت دی کہ مثلاً فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ اور منع اللہ کسی بھی صورت میں فرما سکتے تھے نا، منع کی یہ صورت اپنائی، مثلا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ فلاں جگہ کھڑے نہیں ہونا، فلاں جگہ بیٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ٹریننگ جو کرنی تھی، تربیت جو کرنی تھی، نہیں کی۔ تو پھر اس میں یہ صورت کیوں اپنائی کہ فرمایا فلاں چیز کھانا نہیں؟ گویا اشارہ کر دیا کہ زمین پر جتنی بھی نہیں ہوں گی وہ ان میں سے اکثر کا تعلق تمہارے خوراک اور تمہارے اموال کے ساتھ ہوگا، مالوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بدنی عبادت پورا زور رکھتی ہے، اسی طرح مالی عبادت بھی پورا زور رکھتی ہے۔ تو اس لیے تاکیدات جو اب آ رہی ہیں تو وہ اللہ نے تاکیدات الاحکام کے ساتھ تاکیدات الاموال بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو پہلا حکم عبادت کا تھا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ امر اور نہی کو پورا کرنا، احکام پر عمل کرنا، نہی سے بچتے رہنا۔
تو یہ ہے عبادت کا خلاصہ۔ یہ اس کو پھر تفصیلات خمسہ اس کی چھوٹے رکوع میں بیان کی نہیں، یا بنی اسرائیل والے میں۔ تو اب دوبارہ اس سبق کو ذہن نشین کر کے اب آگے دیکھیں اللہ نے اس کو تاکید اس پر اب کیا ارشاد فرمائی۔ تاکید احکام عمل علمیہ، اس کو کیا کہیں گے؟ الم تر الی الذین خرجوا۔ اب جو تاکیدات کا سیٹ اپ آئے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ دو قسم کے تاکیدوں کا ایک جوڑا اللہ بنائیں گے، ان کے دونوں کے آپس میں ایک جوڑا بن کر نظر آئے گا، ان کی خوبصورتی ہوگی۔ یہ اشارہ ہوگا اس بات کی طرف کہ یہ چیزیں آپس میں اسی طرح جوڑی ہوئی ہیں جس طرح کہ یہ صورتاً جوڑی ہوئی ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، الم تر الی الذین خرجوا، تاکید اول، اور تاکید ثانی کیا تھی؟ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اس کو بھی الم تر سے شروع کیا اور اس کو بھی الم تر سے شروع کیا۔ اسی طرح آگے تاکید آئے گی تلک آیات اللہ نتلوہا، اس کو تلک کے لفظ سے شروع کیا، اور اس سے اگلی تاکید اگلی آیت میں تلک الرسل فضلنا، اس کو بھی لفظ تلک سے شروع کیا۔ اسی طرح آگے تاکید آئے گی اللہ لا الہ الا ہو، یہ بھی اللہ کے لفظ سے شروع ہے، اور اس سے اگلی تاکید وہ بھی یوں شروع ہوگی اللہ ولی الذین آمنوا، وہ بھی لفظ اللہ سے شروع ہوگی۔ تو یوں کر کے تاکیدات کے جوڑے پیش ہوں گے۔ اسباق میں اب چلتے جائیں گے، دیکھتے جانا۔ تو پہلی جو تاکید ہے الم تر الی الذین خرجوا، یہ تاکیدات الاحکام میں سب سے پہلے اللہ نے عبادت پر تاکید ارشاد فرمائی۔ کیسے جی عبادت پر تاکید؟ یہ ہم اس الم تر کا مضمون کے ساتھ اور ابتدا کے ساتھ جوڑ لگا رہے ہیں، ربط بیان کر رہے ہیں۔ ربط ہمیشہ دو قسم کا یاد رکھنا، ایک مضمون کے ساتھ جوڑ کر چل رہی ہوگی آیت، اور ایک اپنے سے پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کر چل رہی ہوگی۔ اب یہ تو ہم مضمون کا ربط لگا رہے ہیں نا، پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ کر جو چلے گی تو وہ بھی ابھی بتاتے ہیں، یعنی پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے۔ پچھلے مضمون کے ساتھ تو یہ رابطہ ہے کہ تاکید الاحکام، احکام علمیہ، کہ احکام علمیہ کی تاکید ہو رہی ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ پہلے واقعہ تو صرف یہ دیکھو کہ تم نے توجہ نہیں کی ان لوگوں کی طرف، حالانکہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اللہ سارے مخاطبین سے ارشاد فرما رہے ہیں نا، الم تر، کیا تم نے توجہ نہیں کی ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکلے؟ حالانکہ ہمیں تو واقعے کا پتہ نہیں تھا، تو توجہ کیسے؟ یہ انداز ہوتا ہے تاکید کا، یہ پتہ چلے گا اللہ کے بتانے سے۔ تو اللہ بتا رہے ہیں نا، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نکل رہے تھے۔ اب اللہ نے اس کے سیاق سباق مزید نہیں بتائے، وہ واقعے کا خاص حصہ بتایا کہ وہ کون لوگ تھے، کتنے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیا ڈر لگا تھا۔ کہا فرمایا جی موت کا ڈر لگا تھا۔ وہ کس قسم کی موت تھی؟ کسی سے لڑائی جھگڑا تھا، کوئی پریشانی تھی، کوئی آفت تھی، کوئی سیلاب تھا، کوئی طوفان تھا، یہ اللہ نے نہیں بتایا، کیونکہ اللہ صرف جس بات کی تاکید فرمانا چاہتے ہیں نا، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوں گے بنی اسرائیل کے، وہ کسی جگہ سے اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہوں گے، کوئی موت کا ڈر ان پر آیا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا صرف ان کے اس منظر کو تم نے نوٹ کرنا ہے، باقی چیزیں تمہیں جا کر جنت میں پتہ چل جائیں گی۔ اور یہاں پر کچھ اسرائیلی روایات ہوں گی، اللہ نے ہمیں ان کے تابع تو نہیں کیا نا کہ بھائی یہ اس لیے گھروں سے نکلے تھے کہ فلاں واقعہ بن گیا تھا، اس لیے وہ زوائد ہیں۔ جس چیز کی طرف اللہ ہمیں نہیں بھیجنا چاہتے، ہم ان زوائد کے اندر کیوں پڑے؟ اللہ ہمیں جہاں بھیجنا چاہتے ہیں بس وہ دیکھیں کہ کچھ لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اپنے گھروں سے موت کے ڈر کی وجہ سے نکلے، تو اللہ نے ان کو فرمایا تم مر جاؤ، تو سارے کے سارے مر گئے۔ یعنی اللہ کا امر تو اتنا ہی ہوتا ہے، پورے کون کے لفظ سے پوری کائنات تخلیق کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کو فرما دیا مر جاؤ، یہ مر گئے سارے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ بھی کیا۔ اللہ قادر ہے، اللہ نے قانون بھی بنایا کہ میں دن قیامت زندہ کروں گا، پھر اللہ اپنے اس قانون سے کوئی مجبور تو نہیں ہو گیا نا، نعوذ باللہ، پھر اللہ کی مرضی ہے، پہلے بھی اللہ زندہ کر سکتے ہیں، قیامت کو بھی اللہ زندہ کریں گے۔ تو لیکن جہاں جو قیامت سے پہلے زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر آیت کا موجود ہونا ضروری ہے، اللہ کے حکم کا ہمارے سامنے موجود ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ بنی اسرائیل کو، یا جس طرح کے سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، یا جس طرح کے بنی اسرائیل وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہیں ماننے والے تھے، کوہ طور ان پر آ گیا تھا، تو اس طرح وہ 70 رجلا لمیقاتنا، وہ جو 70 مرد تھے،
تو وہ مر گئے اور دوبارہ زندہ ہوئے. اسی طرح سیدنا عزیر علیہ السلام کے جو سواری تھی وہ دوبارہ مر کے زندہ ہوئی. تو یہ آیات کے اندر چونکہ آ گیا نا. اسی طرح بنی اسرائیل کا وہ جو قاتل تھا جس کا ذکر پہلے پارے میں گزر چکا ہے، قتل تم نفسن فدارا، تو مر گیا تھا، پھر اللہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے زندہ کیا. تو موت سے پہلے جو بھی دن قیامت سے پہلے جو بھی زندہ ہوگا اس کے لیے آیت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ قانون پھر برقرار رہے گا باقی انسانیت کے لیے جس کے بارے میں آیت نہیں آئی کہ جو فوت ہو گیا وہ دن قیامت ہی زندہ ہوگا. اب کوئی فرقہ اگر کہے کہ قیامت سے پہلے ہی سارے مردے زندہ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے پیٹ سے ایک بات نکال رہا ہے. قیامت سے پہلے کوئی زندہ نہیں ہو سکتا. ہاں وہ زندہ ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں اللہ خود بتا دیں کہ یہ زندہ ہو گئے. تو بس اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ہزاروں کی تعداد میں نکلنے والے موت کے ڈر سے. جیسے ہی موت کے ڈر سے جس کے ڈر سے نکل رہے تھے وہی چیز تو راستے میں آ گئی اور سارے مر گئے، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. تو یہ گویا سمجھایا کہ دیکھو وہ نظام جو اللہ نے تخلیق کیا اس نظام میں تم چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے، وہ موت تو راستے میں آ گئی، اللہ کے نظاموں میں کیوں دخل دیا؟ ہاں وہیں رہ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع رہتے، اللہ کریم کے احکام کے پیچھے چلتے. میں نکلنا ہے نہیں نکلنا، موت کے ڈر سے جو نکل رہے ہیں تو کیا خیال ہے موت راستے میں نہیں آئے گی؟ وہ تو آ گئی. تو اسی طرح تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ تاکید اس عبادت پر ہے. تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ نہیں کہنا کہ اس عبادت سے ہمیں تو یہ ہو جائے گا ہمیں تو وہ ہو جائے گا. بھائی جو ہونا ہے پھر وہ تو ہو جائے گا. جس طرح کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موت لکھی تھی تو وہ تو آ گئی. اللہ کی عبادت سے ذرا بھی نہیں ہٹنا، ورنہ کائنات اوپر نیچے ہو جائے تم نے اپنے طور پر رہنا ہے، ورنہ اسی طرح ہوگا جو کائنات میں ہو رہا ہے. چاہت تو پھر بھی وہی پوری ہوگی جو اللہ کی ہے. اللہ اپنی مرضی ہی پوری کریں گے. تم اللہ کی مرضی میں ذرا بھی اتار چڑھاؤ نہیں رکھ سکتے. اب کائنات میں کتنی دنیا ہے جو اللہ کی عبادت سے ہٹ کر چل رہی ہے، لیکن بالآخر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی عبادت سے ہٹ کر قانون بناتے ہیں، ملکی قانون، علاقائی قانون، اداروں کے قانون، اور پھر ان کے ڈسپلن بنا کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایک اللہ کا امر آ جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، ساری چیزوں کو اسی طرح واپس لے آتا ہے جس طرح کی کائنات چلی تھی. تو اس لیے یہ اللہ نے عبادت کے اوپر تاکید ارشاد فرمائی کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے تو کرو بھی وہی جو اللہ چاہتے ہیں. کیونکہ آگے ساتھ ہی فرمایا ان اللہ لذو فضل علی الناس، کیونکہ اللہ تو لوگوں پر فضل والے ہیں. یعنی اللہ نے عبادت کے جتنے بھی اوامر اور نواہی کیے وہ سارے فضل ہے لوگوں پر. یہ لوگ نہ سمجھیں کہ امر اور نہیں یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. جتنے بھی اوامر اور نواہی آئیں گے ان کو اپنانا عبادت ہے، اور عبادت کے احکام سارے کے سارے اللہ کا فضل ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگ ہیں کہ ان کو قدر نہیں کہ اللہ نے یہ جو احکام کیا اس میں ہمارا کتنا فائدہ ہے. ذرا بھی کوئی اللہ کے حکم سے ہٹتا ہے نا دنیا کی دور درازیوں میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ ملعون زندگی بن جاتی ہے، ناقابل برداشت زندگی بن جاتی ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. ہر بندہ لام تان کرتا ہے، اپنا پرایا اسے غلط کہہ رہا ہوتا ہے. کیوں کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی لائن سے توڑ دیا اور اس لائن سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے. تو ظاہر ہے دائیں بائیں تو نقصان ہی نقصان بچھے ہوئے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. اچھا اس تاکید میں 2 آیتیں ارشاد فرمائی. یہ ایک آیت تھی اور اب دوسری آیت وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. یہ دوسری آیت تھی. یہ تاکیدات الاحکام، تاکیدات احکام علمیہ کے اعتقادی احکام کی تاکید تھی کہ کتنے تک تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. کہا جی اپنی جان تک بھی پیش کرنی پڑے نا، اس میں تمہارا فائدہ ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتال کرنا ہے اللہ کی راہ میں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہے. ہو اللہ کی راہ، اللہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے، اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالنے لگے تمہارے پاس پاور ہو، کیونکہ یہ حکم تو پیچھے گزر چکا ہے نا، یہ دوبارہ کیوں آ رہا ہے؟
وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، وہ احکام جدلیہ جو فطرت کے احکام جدلیہ کی پہلی قسم احکام الفطرت ہے نا، وہاں بیان ہو چکا ہے۔ جب امر بیان ہو چکا ہے تو دوبارہ امر کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تاکید ہوتی ہے وہ۔ تو وقاتلوا فی سبیل اللہ یعنی یہ عبادت کے حکم کی تاکید ہو رہی ہے کہ عبادت اتنے تک کرنا ہے کہ جان تک کو پیش کرنا ہے، اور یہ عبادت کے ہر رسم کو ادا کرتے ہوئے، عبادت کے ہر طور طریقے کو ادا کرتے ہوئے، جان تک کو پیش کرتے ہوئے ذہن میں یہ ہو، یہ اب آخری لفظ ہے تاکیدات العملیہ احکام علمیہ کا، کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، احکام علمیہ تھے نا، تو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ اعتقاد رکھ لو، یہ جان لو، یعنی عقیدہ بنا لو کہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہارے ہر قول کو سننے والے ہیں، ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ سمیع لکل اقوالکم، علیم لکل احوالکم، اللہ تمہارے ہر حال کو جاننے والے ہیں، ہر قول کو سننے والے ہیں۔ اب لہذا جو بھی تمہاری حالت ہو وہ عبادت سے ہٹ کر نہ ہو، جو بھی تمہارا جملہ ہو وہ عبادت سے ہٹ کر نہ ہو، ورنہ اللہ تو جان رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ یہ تاکیدات الاحکام تھی اور یہ اس کا ربط تھا۔ اب اس کا یہ ربط تو پچھلی آیت کے ساتھ کیسے لگے گا؟ پیچھے حکم بیان ہو رہا ہے نا موقتات کا، احکام جدلیہ کی قسم احکام تدبیریہ کا آخری حصہ بیان ہو رہا تھا نا موقتات کا، کہ تم نے جو طے شدہ باتیں ہیں تو وقت کے مطابق طے شدہ ہوں یا اس کے زمانے کے ابتدا اور انتہا کو، یعنی ایک سال ہو یا یومیہ نمازوں والے باتیں ہوں، اس پر جو طے ہو گئے نا اس طے کو ہلانا نہیں، ورنہ اگر اس طے شدہ چیز کو ہلایا وہ تو اسی طرح ہوگی جس طرح کہ اللہ نے نظام فطرت بنایا، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ جس طرح کہ موت ان پر طے تھی نا کہ مثلا فلاں دن آنی ہے، تو یہ اسی موت کی طرف تو جا رہے ہیں، گھروں سے نکلنا ان کا زائد بن گیا، گھروں سے نکلنا ان کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا۔ اگر نہ بھی نکلتے نا موت نے تو پھر بھی جہاں آنا تھا وہاں ان کو لے کر جاتی، کیوں خواہ تکلیف کر رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام فطرت میں ذرا بھی زیادتی کرے گا اپنا نقصان ہوگا، فطرت تو پھر بھی تبدیل نہیں ہوتی، اس نے تو اسی طرح ہو جانا ہے۔ تو یہ قریبی ربط تھا، اور دوسرا جو جوڑ ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے مضمون کے ساتھ، وہ بھی سارا بیان ہو چکا۔ کتنی خوبصورت انداز میں احکام علمیہ کی تاکید ارشاد فرما دی۔ یہ سبق یہاں تک ہوا، اب تاکیدات کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ انشاءاللہ دوسرا حکم اور اس پر جو اگلی تاکید آئے گی وہ اگلے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔